آج شب برات، اور برات کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بری و ذمہ ہونا، خلوص نیت سے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا سا متوجہ ہوں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تاکہ آج کی رات کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو پتہ چلے کہ کتنی اہمیت کی رات ہے 15 شعبان، جس کو نیمہ شعبان بھی کہتے ہیں۔ نیم کہتے ہیں آدھے کو، یعنی آدھا شعبان، 15 کی رات ہے، آدھا شعبان۔ اور جو بہت بڑی عظمت ہے وہ حجت خدا یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی الشریف سرکار کی ولادت باسعادت ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جب دنیا ظلم سے پر ہو جائے گی اور اس ہستی خالق کائنات کے اذن سے ظہور فرمائیں گے، اور جناب عیسیٰ علی نبینا جو ابھی زندہ ہیں، اور وہ چوتھے آسمان سے اتریں گے اور سرکار فرمائیں گے جناب عیسیٰ سے آپ نماز پڑھائیں، تو جناب عیسیٰ گزارش کریں گے میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا، آپ جماعت کرائیں گے۔ یعنی یہ بات بھی سرکار کی افضلیت کی دلیل اس سے بڑی کوئی نہیں کہ عیسیٰ سرکار علی نبینا ابتدا میں نماز پڑھیں گے، اور جو جماعت کروائیں گے وہ حجت خدا سرکار خود ہوں گے، اور ان کی ظہور بھی کعبہ میں ہوگا۔ اور جو چاہتا ہے میں سرکار کی زیارت کر کے سرکار کے پاس پہنچوں تو وہ زمین سکڑ جائے گی، قدم آگے بڑھائیں گے تو لمحوں میں، سکنٹوں میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے، یعنی فاصلے سمٹ جائیں گے۔ اور کتنی ایسی چیزیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فاصلے سمٹ رہے ہیں کہ موبائل کی صورت میں یا کمپیوٹر کی صورت میں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان یہ کر سکتا ہے تو کہ یقیناً جو انسان کا بھی خالق ہے، کمپیوٹر کے خالق کا بھی خالق ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 جملے میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں آج رات کی اہمیت کے حوالے سے۔ یہ کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان، مفتاح کی جمع ہے مفاتیح، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، چابیاں، جنتوں کی چابیاں۔ اس کتاب کے لکھنے والے جو ہیں بہت بڑی ہستی ہے، ان کا نام ہے شیخ آیت اللہ شیخ محمد شیخ عباس قمی۔ اور اس کتاب جو میرے ہاتھ میں، اس کا ترجمہ آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب جامعۃ المنتظر کے جو پرنسپل ہے انہوں نے فرمایا۔ تو 15 شعبان کی رات یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آج کی رات کے بارے میں پوچھا، تو سرکار امام پنجم نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، شب قدر کے علاوہ۔ بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس رات خدائے تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ہم سب اس لیے آئے ہیں یہاں پہ، اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، عزیز چھوڑ کر، تاکہ متوجہ بے خدا ہوں اور ہمارے عزیزہ و اقربا اور ہمارے مرحومین ان تمام کی مغفرت ہو جائے۔ تو اپنی یہاں پہ اپنے بندوں کو فضل فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات
مقدس کی قسم کھائی ہے حق تعالیٰ نے، اللہ نے، کہ اس رات کو وہ کسی سائل کو خالی نہ لٹائے گا۔ یعنی وہ جملہ آپ کو یاد ہے، ادعونی استجب لکم، جو ماہ مبارک میں بلند آواز سے کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ آج کے بارے میں یہ ہے کہ خالی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا، سوائے اس کے جو وہ مصیبت معصیت و نافرمانی کے متعلق سوال نہ کرے۔ اگر نافرمانی کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یا معصیت گناہگاری کا، تو پھر وہ نہیں بخشا، اس کا کوئی سوال نہیں سنا جائے گا۔ یہ دروازہ سامنے والا بھی کھول دیں، بعض بندے باہر سے آنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ معصیت اور گناہ چھوڑ کے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یعنی کھولنے کا مطلب یہ ایسے نہیں صرف یعنی بند رہے لاکھ کھل جائے، چونکہ باہر ٹھنڈ ہے نا۔ سوال پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جسے شب قدر کو پاک نبی سرکار کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا اور اس سے دعا مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور اس رات کی عظیم بشارت سلطان عصر حجت خدا یوسف زہرا حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، جو 255 ہجری میں بوقت صبح سامرا میں ہوئی۔ سامرا بھی کہتے ہیں، سامرا بھی کہتے ہیں۔ اس رات کے چند اعمال ہیں: غسل کرنا، جس سے گناہوں کی میں تخفیف ہوتی ہے، اور نماز، دعا، استغفار کے لیے شب بیداری کرے۔ اور امام چہارم کا فرمان ہے، جو شخص اس رات بیدار رہے اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اس دن یہ جو آج جاگ رہا ہے ان کے دل زندہ ہوں گے۔ اور اس رات کا سب سے بہترین عمل زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے۔ یہ بہترین عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کرے، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ نہ چاہے کہ ہم انبیاء سے مصافحہ کریں۔ ہر ایک کی خواہش ہے، ہم سب کی خواہش ہے مصافحہ کریں۔ وہ کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ یعنی زیارت جو ہے وہ اس رات پڑھی جائے، تو ایسے سمجھے آپ چاہتے ہیں کہ سرکار انبیاء علیہ السلام سے مصافحہ کرے۔ زیارت کا اتنا اجر ہے کہ جتنا کسی نبی سے مصافحہ کرنے کا ہے۔ حضرت کبھی اس کو ترک نہ کرے۔ حضرت کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت یہ ہے، اپنے گھر میں کھڑے ہو کر یا چھت پہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ نہیں آتی تو کم از کم یہ پڑھی جائے، لیکن ہم کوشش کریں گے پوری زیارت پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے وقت پہ۔ اور اس کے علاوہ کافی اعمال، لیکن میں کافی آج کی رات کے اعمال ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اپنے محدود وقت میں وہ انشاءاللہ کریں گے۔ میں ابھی جو زیادہ ضروری ان میں سے ہیں وہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس میں 4 رکعت نماز ہے۔ کتنی؟ 2 کر کے پڑھنی ہے۔ مستحبی نمازیں سوائے نماز اعرابی کے وہ
باقی جتنی مستحبی نمازیں ہوتی ہیں وہ 2 رکعت ہوتی ہیں، 2 سے زیادہ 3 4 نہیں ہوتی ساری مستحبی سوائے نماز رابی کے۔ اب آپ سوال کریں گے وہ بتائیں، وہ جب پڑھیں گے وہ بھی بتا دیں گے۔ اور یہ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ سورہ توحید، 100 مرتبہ سورہ توحید، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، 100 مرتبہ بسم اللہ سمیت جب پڑھنی ہے، بسم اللہ پہلے پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ پڑھ کے رکوع کرنا ہے، اور رکوع کے بعد سجدہ، پھر بحول اللہ کہہ کے دوسری رکعت، پھر الحمد، الحمد کے بعد 100 مرتبہ، پھر تشہد السلام۔ یہ جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی، علیحدہ پڑھی جائے گی، مستحبی نماز کی جماعت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی طرح یہ نماز ختم کر کے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھیں گے، 4 رکعت۔ اس کے بعد تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تسبیح آپ پڑھتے ہیں ہر روز، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ نے اس تسبیح کو الٹ پڑھنا ہے، پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ نماز سے فارغ ہو کے، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو تسبیحات اربع کہتے ہیں۔ تسبیح کی جمع تسبیحات اربع کہتے ہیں 4 کو، ایک سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اکٹھا پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ مزید اس کی ضرورت پڑے تو میں بھی ادھر ہوں، آپ کوئی کسی بچے کو یاد نہ رہے تو پوچھ سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سجدے کی دعا ہے، وہ ہم پڑھائیں گے آپ کو، اور 7 مرتبہ لاہور، وہ ساری چیزیں یہ کر لیں۔ سبق تھوڑا ہو تو یاد رہتا ہے، زیادہ بھول جاتا ہے، ہاں تو باقی جب ضرورت پڑے گی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو آپ جیسے جس کو سمجھ نہ آئے یا بھول جائے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ درود بر محمد و اہل بیت یہ انشاءاللہ اس کے بعد 2 رکعت نماز اور پڑھیں گے، وہ اپنی اپنی وہ بھی پڑھیں گے، یہ بھی اپنی اپنی پڑھیں گے۔ وہ 2 رکعت امام زمان ہے، امام زمانہ سرکار کی 2 رکعت نماز ہے، وہ بھی نیت 2 رکعت نماز امام زمان پڑھتا ہوں قربتاً اللہ اکبر کہہ کے، پھر نماز شروع ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں آپ نے رک جانا ہے، اس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھتے رہنا ہے، 100 دفعہ پوری ہو گئی، پھر آپ نے پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین آگے پڑھنا ہے، اور سورہ الحمد مکمل کر کے پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسری سورہ پڑھنی ہے، یعنی سورہ انا انزلنا، سورہ انا اعطیناک، سورہ کل پڑھ کے پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد پھر سمع اللہ پڑھ کے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے دونوں کر کے پھر دوسری رکعت کریے الحمد شریف، جب وہاں پھر پہنچیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر یہاں رک کے اس کو 100 مرتبہ کہنا ہے، اور پھر آگے الحمد مکمل کرنی ہے 100 دفعہ پڑھنے کے بعد، پھر سورہ کل پڑھنی ہے، اور پھر رکوع، سجود اور سجدے دونوں کے بعد تشہد پڑھ کے نماز کے ختم کرنا۔ اگر آپ کو دعا آتی ہو اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، اکثر بچوں کو آتی ہے، اگر آتی ہے تو دعائے قنوت جب پڑھیں تو یہی آج کی رات یہی دعا پڑھیں، جب بھی دعائے قنوت پڑھیں گے
حتیٰ کہ صبح کی نماز پڑھیں تو اس میں بھی یہ کوشش کریں اللہم کل ولیک، اگر یہاں پڑھے جنہوں نے پڑھی تو ہم انشاءاللہ یہی دعا پڑھیں گے. دعائے قنوت دوسری رکعت میں ہوتی ہے، اللہم کل ولیک، یہ دعا پڑھنی ہے آج. اور اس کے بعد سرکار کے ظہور کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنے قوم کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے، اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے، اور خصوصی طور پہ ساری دعائیں کرنی ہیں. خصوصی طور پہ علماء اعلام اور مجددین کرام جو ہیں، آغا سیستانی صاحب، آغا راہبر صاحب، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اور ایران جس مشکل میں ہے اس وقت، وہ ایران نہیں مشکل میں ہے، ہم سب مشکل میں ہیں. وہ مسلمان مشکل میں ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں جس خطے پہ مسلمان ہے وہ اس مشکل میں ہے. اور شیطان بزرگ امریکہ جو ہے وہ مصیبتیں کھڑی کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے، وہ جتنے مسلمان ہیں اس کو. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ باقی مسلمان میری جیب میں ہے، یہ جو حسینی ہے یہ میری جیب میں نہیں آتے. وہ اس کی بھول ہے، وہ کبھی نہیں اس کی جیب میں آئیں گے، چونکہ یہ امام مظلوم کے جو ماننے والے ہیں، جن کے رابر سرکار حسین ہے، جن کے رابر امام زماں ہے، وہ کسی کے جیب میں نہیں ہوتے. وہ امام زماں کی جیب میں ہے، وہ امام حسین کی جیب، سرکار کی جیب میں ہے. وہ جیسے وہ فرمائیں گے وہ کریں گے. تو چاہے تھوڑے ہیں لیکن آج پوری کائنات میں ان کا تعارف ہو چکا ہے. آج پوری کائنات میں جو ان کو اچھا نہیں جانتے وہ بھی انہی کے گن گاتے ہیں. آج خامنائی کے گن گائے جا رہے ہیں، چونکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نوکر امام حسین ہوں، میں نوکر امام حسین ہوں، میں نوکر امام زماں ہوں. تو وہ بعد میں یہ ساری دعائیں اس میں قبلہ تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی ہوں گے. اپنے داؤد صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی، میں نے، وہ تشریف لائے ہیں وہ بھی. اور آپ کو درمیان میں تھوڑی اعمال کرنے کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ چائے پلائی جائے گی، اور چائے پئیں گے، فریش ہو جائیں گے. پھر اگلے سلسلہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا، پھر تھوڑی سی ریسٹ کرائیں گے، پھر اسی طرح اگلا سلسلہ. چونکہ انسان جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ وہ تکلیف نہیں دیتا جو انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کی قدرت میں نہیں ہے. وہ کبھی تکلیف نہیں دیتا، یعنی وہی دیتا ہے جو میں کر سکتا ہوں، جو میں نہیں کر سکتا اللہ تکلیف نہیں دیتا. تو وہ تھوڑی تھوڑی ریسٹ بھی کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ اعمال کرتے رہیں گے. اگر وقت بچا آپ نے نمازوں کا دل ہوا تو قضا نمازیں جو ہیں وہ میں تو پڑھا نہیں سکوں گا، میری یہ درد ہے، تو وہ آپ نے خود ہی پڑھنی ہے. یعنی کوئی مولوی نہ پڑھائے تو فتویٰ تو جاری ہو جانا جی آپ نہیں پڑھتے سان پڑھا دے جی. یعنی مستحب یہ ہے کہ اگر 100 رکعت نماز پڑھنی ہے تو اگر آپ کی قضا نمازیں ہیں تو وہ قضا نمازیں 6 دن کی پڑھیں تو پوری ہو جائیں گی. لیکن میں کوشش کروں گا، اتنا ہی سبق دوں گا جتنا آپ کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ ممکن ہے، کریں تو ایسے نہ ہو کہ آپ ادھر ہی رہیں، کل زور کی بھی پڑھ کے ہی جائیں. میں چاہتا ہوں آپ صبح کی پڑھ کے اپنے گھر میں آرام فرمائیں اور اپنے زندگی کے باقی امور جو ہیں ان کو جاری ساری رکھ سکیں. انشاءاللہ کوشش کرنی ہے جتنا امکان میں ہو وہ پورا کریں گے. باقی تائید مدد امام زماں اجل اللہ تعالی شریف کی انشاءاللہ شامل حال ہوگی. انشاءاللہ سارے امور ٹھیک ہوں گے. جو بچے ہیں وہ اپنے پوزیشن کے لیے دعا مانگیں، وہ اپنی تعلیم کو جاری ساری رکھنے اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جتنے جتنے بندوں کے ذہن میں اندر آپ کے خواہشات ہیں، یا آپ کے لواحقین، یا آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں، گھروں میں ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، وہ سب اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، پوری انسانیت اور تشیع کے لیے دعا مانگیں. اور سب دعاؤں میں اس دعا کو کبھی نہ بھولنا، ظہور حجت کی دعا جو ہے وہ ہر دعا ہر بندے کے شامل حال ہونی چاہیے تاکہ سرکار کے لیے دعا جو ہے مانگی جائے. سارے مل کے بآواز بلند صلوات.
اب پھر میں التماس کرتا ہوں اپنے اپنے سجدے گاہ لے کے باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں سارے مل کے، اور اس کے بعد ساتھ بتاؤں گا اب تسبیح کیسے پڑھنی ہے، لیکن وہ 4 رکعت الحمد شریف اور اس کے بعد 100 دفعہ قل شریف، اور یعنی رکوع و سجود، پھر اسی طرح یہ 2 پڑھ کے پھر 2 4 یہ پڑھ لیں، اس کے بعد تسبیح پڑھیں گے،